صلی علی محمد و پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر، پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر، تیغ و تبر کو سونپ دیا اس نے گھر کا گھر، جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر، باطل کے آستوں پہ جھکایا مگر نہ سر، لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر، جس نے کلائی موت کی رکھتی واہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتِ صبا تو تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، دشتِ ثبات عزم میں دشتِ برائے غم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کے قدم، جس کی رگوں میں آتشِ بدر و حنین ہے، اس سورما کا عشق گرامی، فاتحہ۔ مستقیم صراط الذین اللہم صل علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم، ذو الجلال والاکرام، واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر، لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب لیقوم الناس والقسط۔ صلوات۔ برادران ایمانی، بزرگان محترم، آغاز مجلس میں آپ کی تمام عنایتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی ہمت افزائی مجلس کی شروع کرنے سے پہلے ہی فرما دیتے ہیں کہ جس کے سہارے سے میں یہ مجلس پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جنتے حضرات میری سامنے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ ہیں جو میرے سامنے نہیں ہیں، مومنین اور تشریف فرما ہیں دوسری جگہ پر، لیکن اگر ہمیں اس پر اس لیے یقین ہوتا ہے کہ ہم کو ہمیشہ سے غیب پر ایمان رہا ہے، ہم ایمان بالغیب کے قائل ہیں، اس لیے جو سامنے موجود نہیں ہیں ان کو بھی سامنے ہی تصور کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ہم ان کے سامنے ہیں۔ اور خیر وہ ایک الگ صورتحال ہے کہ وہ بہرحال میری تصویر دیکھ رہے ہیں اس وقت، لیکن ہم تو اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جس کی تصویر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ تصویر دیکھنے سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر شبہات پیدا کر دیے جائیں، مگر ہم اپنے لیے اپنی جو خدا کی حجت ہے اس کے فیوض و برکات سے یہ علم رکھتے ہیں کہ وہ پردے میں موجود ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کے اس کی آیت میں سورہ حدید میں، سورہ حدید جو ہے بالکل سورہ واقعہ کے فوراً بعد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں،
اس کی تقریباً آخری آیت ہے، 25ویں آیت شاید. تو اس 25ویں آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، مجھے نمبر آیتوں کے یاد نہیں رہتے، اس لیے میں یہ نہ ہو کہ وہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو آپ اسے پکڑ لیجئے، اس لیے کہ یہ ہماری طرف کا فن نہیں ہے کہ ہم لوگ نمبر بتائیں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نمبر ہم اس لیے نہیں بتاتے، چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ گھر میں جا کے نمبر خود ڈھونڈیے اور اس طرح سے تلاوت کلام پاک کا ثواب حاصل کیجئے. بھائی سب ہم ہی کریں گے کہ کچھ آپ بھی کیجئے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لقد ارسلنا، تاکید کی جا رہی ہے، قد بھی تاکید ہے اور لام بھی تاکید ہے. یہ عربی زبان جاننے والے علماء بتائیں گے کہ اس کے اندر کتنی، اب اللہ تو جو کہہ دے اس میں تو یوں ہی تاکید ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عربی زبان کے اعتبار سے تاکید کی جا رہی ہے. ارسلنا، بھیجا ہم نے، اور پھر ہم نے بھیجا. دیکھیے پروردگار عالم نے جب ہم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تمام جلالتوں کے ساتھ، اپنی تمام کبریائی کے ساتھ، اپنی تمام طاقت کے ساتھ، اپنی تمام جبروت کے ساتھ اعلان کرتا ہے ہم نے بھیجا رسولنا، اپنے رسولوں کو، بالبینات، معجزوں کے ساتھ بھیجا. ایسے ویسوں کو نہ مان لینا ہے کہ کبھی یہاں کھڑے ہو جائیں، لیکن پاکستانی بھی بہت ہیں ماشاءاللہ، کوئی آ جائے تمہارے درمیان کچھ الٹا سیدھا لے کر کے تو مان نہیں لینا، بینات طلب کر لینا. اور بینات مانگنے کی بھی اس آدمی سے ضرورت نہیں، کیونکہ جب ہمارا آخری آنے والا 1400 سال پہلے یہ بتا چکا کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو اب کسی کے آنے کے لیے تحقیق کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ کم سے کم اس مجمع کے بعد اتنا بڑا ثبوت موجود ہے کسی نئے نبی کے نہ آنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی نبی ہو سکتا تو علی سے بہتر کوئی ذات ہی نہیں تھی. علی ابن ابی طالب کے لیے پیغمبر کا یہ فرما دینا کہ یا علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو جب یہ کہہ دیا کوئی نبی نہیں ہوگا، ہوتے تو پہلے علی ہوتے، جب علی نہ ہوئے تو اب کوئی نبی نہیں ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہے یہ علم ہے کہ اس میں تو کوئی ہم کو تو شبہ ہی نہیں، ہم تو تلاشی نہیں کریں گے. اچھا آپ لوگ گھبرایا نہ کیجئے، آپ کے یہاں تھوڑی سی کم ترقی ہوئی ہے، وہاں نبی آتے ہیں، ہمارے یہاں سیدھے سیدھے خدا ہی آتا ہے. ہندوستان میں نبی بھی نہیں آتا ہے، یہ فلاں بھگوان ہے، یہ اوشو بھگوان ہے، یہ وہ ہیں، ہر سال 2-4 پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو جب ہم لوگ خداؤں کو، یہ باطل خداؤں کو جھیل لیتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ یہ آئے ہیں، ایک دن مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، ابھی نئی کسی روح میں آ جائیں گے اور پھر سے جنم لیں گے اور پھر سے پیدا ہوں گے. تو جب ہم ان باطل خداؤں کی خدائی پر یقین نہیں رکھتے تو آپ ان جھوٹے نبیوں کی جو اس دور میں آ رہے ہیں ان کی نبوت سے کیوں پریشان ہیں؟ نہ وہ جو الہی نمائندہ ہوگا وہ بینات لے کے آئے گا، اور بینات بھی اگر کچھ دکھانا چاہے جس کو وہ بینات نہ ہو کہہ رہا ہو تو ضرورت نہیں، کیونکہ جو بینات پیش کر چکا، جس کی نبوت بالکل مستحکم ہے، اس نے اپنے بعد کوئی نہیں آئے گا اس کا اعلان کر دیا ہے. وہ آتا ہے اور صرف بینات نہیں لاتا، کتاب لے کے آتا ہے، قانون حیات لے کے آتا ہے. اس قانون حیات کے ساتھ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، میزان لاتا ہے. میزان سے میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ عدل کے اوپر قائم ہو جائیں، لوگ اعتدال پر آ جائیں، تمام نظام جو ہے وہ عدل کے مطابق اور موافق ہو جائے. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ، انسانی سماج، سوسائٹی عدل کے اوپر مبنی سوسائٹی کو نبی بنائے. وہ آتا اسی لیے ہے. ہر نبی، ابراہیم کی بھی یہی کوشش، موسیٰ کی بھی یہی کوشش، عیسیٰ کی بھی، 1,24,000 انبیاء کے انداز میں اور کوششوں میں کبھی کوئی فرق نہیں رہا. سب یہی بنانا چاہتے ہیں. اگر 1,24,000 نبی کوشش کر رہے ہوں کہ عدل کے نظام کو قائم کر دیں، اور شیطان اور اس کے حوالی موالی یہ کوشش کر رہے ہوں کہ اس نظام کو نہ آنے دیں اور دنیا اسی صورت میں ختم ہو جائے، تو پھر شیطان کامیاب. اس لیے کہ کوشش اللہ نے بھی اپنے انبیاء کے ذریعے سے کی، ابلیس نے بھی کی. وہ یہ چاہتے تھے نظام عدل قائم ہو جائے، اس نے نظام عدل قائم نہیں ہونے دیا.
تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے عقلی ضرورت یہ ہے کہ نظام عدل قیامت کے پہلے آ جائے، ہمارے کہنے سے نہ مانیے، رسول کی اعلان ہو رہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو چاہے جتنا ناگوار کیوں نہ ہو جائے، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اور اللہ کا دین جب غالب ہوگا تو عدل آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پردہ غیب میں جس حجت کا دنیا انتظار کر رہی ہے وہ اسی لیے کر رہی ہے کہ دنیا نظام عدل کے آنے سے پہلے ختم نہ ہو۔ اور یہ بات صرف یعنی کہ مسلمانوں کے دماغ میں یہ کہتا ہوں ہر ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، ہر دماغ میں اندر۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے بافہم مجمع ہے، اس نے بہت تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میں پوچھتا ہوں یہ کہاوت جو سیاسی کہاوت ہے، جو تاریخ کی کہاوت ہے، "The king can do no wrong" ہے، بادشاہ سے، سوورن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، "King can do no wrong" یہ انگلش کی کہاوت ہے، کہی جاتی بادشاہ سے یا کوئین سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ ہے پورا ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ نمرود یہی کہتا تھا، فرعون یہی کہتا تھا۔ مگر میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج حاکموں کو جب گدی چھوڑنی پڑتی ہے کہ ان کے فلاں سے تعلقات تھے تو کیوں چھوڑنی پڑتی ہے؟ تو وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، جو چاہے کرے۔ اب وہ صدر فرانس دیکھیے کیا کیا کر رہے ہیں، آپ اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں، تو ان پر تبصرہ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی وہ صدر ہیں، جو چاہیں کریں۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اپنے ذہن میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ جو آدمی بھی حاکم کی حیثیت سے کرسی پر بیٹھے اس کو معصوم ہونا چاہیے۔ ذہن انسانی ایک عصمت مآب کی تلاش میں ہے جو حاکم کی حیثیت سے کرسی پر آ جائے۔ جب غیر معصوم آتا ہے اور کردار میں اس کے کمی نظر آتی ہے تو ہر آدمی پریشان ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ نہ بیٹھے، کبھی بیٹھا ہوتا ہے تو اتارتا ہے، کبھی الیکشن میں ہراتا ہے۔ یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں، مگر نمرود کے وقت میں نہیں تھیں، فرعون کے وقت میں نہیں تھیں۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، جو کہتا تھا وہی ہو رہا تھا۔ یہ مقولہ، یہ کہاوت وہیں سے آئی۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ علی ابن ابی طالب نے مسند خلافت پر بیٹھ کر کے اس کرسی کے معیار کو اتنا بلند کر دیا کہ دنیا ذہنی طور پر غیر معصوم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں علی بیٹھ گئے 4.25 سال تک؟ بعض لوگ کہتے ہیں ارے بیٹھتے ہی نہیں، اتنی پریشانی اٹھائی انہوں نے، ان کی اولاد نے، اس لیے بیٹھ گئے کہ ذہن انسانی کو ہمیشہ کے لیے مجبور کر دیں کہ وہ حاکم کی کرسی پر اپنے ذہن سے غیر معصوم کے تصور کو برداشت نہ کرے۔ اور جب وہ حاکم ہی غیر معصوم نہ ہوگا تو عدل تو اپنے آپ ہی قائم ہو جائے گا۔ 4.25 سال میں علی ابن ابی طالب نے عدل کو قائم کر کے دکھا دیا یا نہیں دکھا دیا؟ سامنے آئے گی۔ اب آپ یہ اندازہ فرمائیے، یہ وہ دن ہے جب آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، آج اس مجلس کی ایک اور خصوصیت ہے، دیکھیے 2 یہ بینرز لگے ہوئے ہیں، قمر بنی ہاشم دائنی طرف، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے نام نامی سے سرخ رنگ کے۔ اور سرخی کیوں نہ ہو، انہوں نے تو اسلام کو سرخ کر دیا، یہ سرخ پیر۔ یوں تو یہ کسی جگہ پر لکھ دیے جائیں محترم ہیں، مگر ان دونوں بینرز کی اپنی ایک خصوصیت ہے، مگر وہ میں بتاؤں گا نہیں۔ یہ دونوں بینرز جو ہیں اپنی ایک خصوصیت رکھتے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، مگر بعض باتیں ایسی ہیں جو غیب میں بھی رہنی چاہیے، تو اس لیے یہ بلا وجہ نہیں لگائے گئے۔ ہو سکتا ہے اس سے خوبصورت بینر بن جاتے، مگر ان کی جو خصوصیت ہے اس خوبصورتی کے باوجود ان کو اس خوبصورت بینر پر فوقیت حاصل ہے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ حسین ابن علی نے دین کو سرخروئی عطا کی، دین کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا، اور سب سے بڑا کارنامہ میرے مولا نے جو کیا، پیش کیا ہے، وہ اپنی قربانی گوارا کر لی مگر ملت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ کبھی آپ غور فرمائیے گا، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھی دیکھیں صاحبان نظر بیٹھے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی غصے میں آدمی یہ کرتا ہے
مثلا مان لیجئے کہ ایک آدمی ایک مومن کو گالی دے رہا، تو مومن جواب میں کیا کرے؟ تو وہ بھی گالی دینے لگے اور کہا کہ بھائی عدل ہو گیا، اس نے مجھے گالی دی، میں نے اسے گالی دی، دونوں برابر ہو گئے۔ بلکہ اس میں تو گوتم بدھ کا بہت مشہور واقعہ نقل کیا جاتا ہے گوتم بدھ سے کہ ان کو کسی نے گالی دی تو انہوں نے یہ کہا، چپ رہے۔ کسی نے کہا آپ نے اس کی گالی سنی، خاموش رہے۔ انہوں نے کہا بھائی جب دینے والا کوئی چیز دے تو ہم تک تو تبھی پہنچے گی جب ہم لیں، ہم اس کی لیتے ہی نہیں۔ ارے بھائی کوئی تحفہ آپ مجھ کو پیش کرنا فرمانا چاہتے ہیں، آپ نے دیا، میں نے نہیں لیا، تو تحفہ تو آپ ہی کے پاس رہ گیا نا۔ تو اگر کوئی گالی دے رہا ہو تو خفا ہونے کی ضرورت نہیں، آپ لیں نہیں۔ جب آپ بھی دینے لگتے اور لڑنے لگتے اس کا مطلب آپ نے لے لی۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ کسی نظم کو قائم کرنے کے لیے، کسی یا عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے بڑی قربانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی کہ اپنے آپ سب قائم ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوشش۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ملت کو بکھرنے نہیں دیا۔ دیکھیے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا مدینہ منورہ میں امام علی مقام سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ایک مومن کے ساتھ ایک غیر مومن یا ایک گنہگار آدمی جتنی بھی اہانت اور بے ادبی کرنا چاہتا ہو، یہ اس سے بڑی بے ادبی ہے کہ کہاں حسین کہاں یزید، یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا جواب دینا ہے، اور آپ نے اس کا جواب بھی دیا۔ مدینے میں رہ کر کے آپ ایکسپلائٹ کر سکتے تھے لوگوں کو اور جنگ کر سکتے تھے، لیکن مدینہ ٹوٹتا کہ نہیں۔ مدینہ منورہ جو حرم رسول تھا، بعد امام حسین جب واقعہ حرہ میں لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور یزید کی بیعت توڑنے کی وجہ سے یزید کی فوجیں آئیں اور انہوں نے مدینہ منورہ کو تاراج کیا۔ یہ تاریخ کہہ رہی ہے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے، جن گھوڑوں نے مسجد نبوی کو نجس کیا۔ 3 دن تک استبل بنی رہی مسجد نبوی یزید کے آدمیوں نے۔ اور اب وہ سارے مظالم تو میں اس ممبر سے بیان بھی نہیں کر سکتا، نہ اس لائق ہیں ہماری تہذیب کے کہ میں اس کو یہاں سے بیان کروں جو اس نے کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ملت کی آبرو بچانے کے لیے۔ انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، مدینے میں رہنے کے باوجود بھی وہ لڑتے تو شہادت تو ہو ہی جاتی۔ مکہ میں آئے 8 ذی الحجہ کو جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور تڑپ رکھتے ہیں، ارے کیا ہمارا ایمان کیا ہے ہم میں۔ امام حسین نے 25 حج پیدل کیے، انہیں معلوم ہے حج کیا ہے۔ آپ جس وقت کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جب آپ کہتے ہیں آپ کچھ نہیں سنتے، مگر جب وہ پکارتے ہوں گے کہ لبیک، تو میں کہتا ہوں کہ شاید حجر اسود بھی آواز دیتا ہو۔ جب وہ بڑھتے ہوں گے تو خانہ کعبہ، یعنی یہ تھوڑی ہے کہ ہمارا خانہ کعبہ کا طواف کر لینا اور ہے، ان کا خانہ کعبہ کا طواف کر لینا اور ہے۔ خود خانہ کعبہ گویا متوجہ ہوتا ہوگا کہ فرزند رسول آپ کے قدم تو آ جائیں۔ ایسا نہ ہوتا تو امام زین العابدین حجر اسود کی طرف بڑھتے اور مجمع کائی کی طرف پھٹ جاتا، کوئی گاج کر کے دکھا دے۔ مگر اس کا مطلب ہے کہ ان کے قدموں کی شان کچھ اور ہوتی ہے، ان کے بڑھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ جس نے اتنے حج کیے ہوں، جو حج کی صحیح روح سے واقف ہو، وہ 25واں حج پہ ادا کر چکا ہو، 8 ذی الحجہ کو حج چھوڑ کے چلا جائے۔ بہترین جگہ ایکسپلائٹ کرنے کی، مسلمانوں مجھے قتل کرنے کے لیے لوگ آ گئے، کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ، ایک زبردست جنگ ہو، اچھے خاصے لوگ ایکسپلائٹ کر لیے جائیں۔ جناب عبداللہ ابن زبیر برسوں مکے کے اندر محفوظ رہے اور لڑتے رہے یزید کی فوج سے۔ کیا امام حسین معاذ اللہ کوئی کمزور آدمی تھے ان کے مقابلے میں؟ مگر انہوں نے ملت کا شیرازہ نہ بکھرے، حرمت کعبہ برباد نہ ہو، اس کے لیے حج کو ترک کر دیا۔ یہ امام ہی جانتا ہے کب حج کرنا چاہیے، کب ترک کر دینا چاہیے۔ اور حج ترک کرنے کے بعد آپ چلے گئے، بس ہاں یہ ملتا ہے کہ جب روانہ ہوئے تھے تو بار بار مڑ کے دیکھتے تھے اور روتے تھے، خانہ کعبہ کو مڑ کے دیکھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ اور میں کہتا ہوں کہ شاید خانہ کعبہ بھی آواز دیتا ہو کہ مولا کیا آپ کے طواف سے محروم رہ جاؤں گا؟ ساری دنیا آئے مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مگر جب آپ طواف کریں گے تو شان کچھ اور ہوگی۔ اور حسین کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں،
میں طواف کروں گا مگر تیرا طواف اب نہیں ہوگا، اب عباس کے لاشے کا طواف ہوگا۔ شاید آواز صفا و مروہ کی طرف سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہوں، آپ کی صحیح سے محروم رہ جاؤں گا۔ کون سا ایسا حاجی ہوگا جو آپ کے جذبے سے صحیح کرے؟ اور امام فرمائیں گے اب میں صحیح ایسے نہیں کروں گا جیسے ہمیشہ کرتا تھا، اب میری صحیح یوں ہوگی کہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہوگا، اور میں کبھی خیمے کی طرف اپنا قدم آگے بڑھاؤں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور لوٹوں گا کبھی۔ حجر اسود اگر بوسے کے لیے آواز دے رہا ہوگا مولا آپ تو مکے کو ترک کر کے جا رہے ہیں، حج کو ترک کر کے جا رہے ہیں، کہ آپ کے بوسے سے محروم رہ جاؤں گا، تو شاید آواز دیں کہ بوسہ لوں گا مگر زینب کے بازوؤں کا۔ اب میں عملی قربانی کے میدان میں آ رہا ہوں۔ جس کے پاس یہ قوت ہوتی ہے، منزل رضا کی یہ طاقت ہوتی ہے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ کسی معمولی آدمی کا کلیجہ نہیں تھا جو وہ خالی عبادت سے چمٹا رہتا، مگر انہوں نے ملت کو بچا لیا۔ بتائیے، میں جس وقت کوفے کے راستے میں جا رہے ہیں، ہدایت کے لیے جا رہے تھے، جب ظہور کا لشکر سامنے آیا، پانی پلا چکے، نماز کا وقت آیا، تو اس سے پوچھا تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنے لشکر کو الگ نماز پڑھاؤ گے؟ یعنی یہ نہیں ہے، بتائیے جس کو پانی پلایا ہو اس سے کہتے میں اذان دینا شروع کر دیتے، سامنے کھڑے ہو جاتے، آؤ پڑھو، زبردستی نہیں۔ یہی کہتا ہوں دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ امام حسین نے اس سے پوچھا میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ سے نماز پڑھاؤ گے ان لوگوں کو اپنے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں فرزند رسول آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے۔ تب امام آگے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی آپ نے۔ یہ بتائیے ہادی کی حیثیت سے کوفے جا رہے تھے، اب جب معلوم ہو گیا کہ وہاں پر ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، تو سیدھے بڑھتے کہ اب لڑ لیا جائے، مقابلہ کر لیا جائے، مگر آپ نے ملت کے شیرازے کو بچانے کے لیے یہ بات بھی نہیں کی کہ کوفے کی طرف بڑھیں، بلکہ اپنے راہ کو بدل دیا کہ یہ الزام نہ ہے۔ یہاں تک کہ صبح عاشور بھی آپ نے جنگ سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اپنے موقف کو اتنا واضح کر دیا کہ کوئی لڑنے کا جواز ہی نہیں رہ گیا۔ تمہارا کوئی مال لیا ہے، تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نے سب پوچھا ہے، اور کیوں تم میرے قتل کے اوپر مجتمع ہو گئے ہو، کیا بات ہے؟ مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر میں پسر سعد نے جب جنگ کو شروع کیا تو یہی کہا لشکر والو گواہ رہنا، پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینکتا ہوں۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے ملت کے شیرازے کو منتشر نہ ہونے دینے کی جو آخری کوشش تھی وہ بھی صبح عاشورہ کر کے دکھا دی۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کم سے کم اپنا شیرازہ تو نہ بکھرنے دو۔ اگر واقعی ہم سب حسینی ہیں، وہ سنی ہوں شیعہ ہوں، اپنا شیرازہ نہ بکھرنے دیں، متحد رہیں اگر حسین کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہوں۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں ان باتوں پر آئیے دین میں سملیرٹیز تلاش کریں۔ مثلا ہم سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آئیے دونوں بیٹھ کر کے دیکھیں کہاں کہاں ہم لوگ ملتے ہیں۔ ہم میں اختلاف کم ہے، اتفاق زیادہ ہے۔ آپ خود سوچیے، ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات ہے ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ سب کا ہے۔ اب دیکھیں آپ مستقل بحث ہندوستان میں بھی، کبھی رسالوں میں ہوتی ہے، کبھی کیا مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے نہیں پڑھنی چاہیے، ظہر و عصر کی نماز ملا کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں یہ فقہی مسائل ہیں، اور فقہی مسائل کی ایک مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی حنفی المسلک ہے تو وہ مجبور ہے کہ حنفی مسلک کے جو اصول ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے، اس لیے کہ وہ خود تو مجتہد اعلیٰ ہے نہیں کہ فیصلہ کرے گا۔ جب تک وہ حنفی ہے، جب تک وہ مالکی ہے، جب تک وہ حنبلی ہے، وہ اپنی فقہ کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا۔ ویسے ہی اگر کوئی آدمی شیعہ اثنا عشری ہے تو اس کی بھی ہے کہ بھائی جو مرجع تقلید کہہ رہا ہوگا، جو عالم کہہ رہا ہوگا، جو مسئلے ہیں انہی کے مطابق عمل کرے گا۔ تو یہ تو بحث کا موضوع ہی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی بات پر بحث ہوتی ہے جو واقعتاً ایگزسٹ نہیں کرتی۔ توجہ فرمائیے، کیوں؟ کہنے لگے صاحب ظہر اور عصر کی نماز ملانا نہیں چاہیے،
حضور نہیں ملاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملاتے تھے، اور مغرب و عشاء کی نماز ملانا نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں ٹیکنیکلی نماز مل ہی نہیں سکتی، کوئی ملا کے ہم کو دکھا دے، کیونکہ جیسے ہی مغرب کی نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے گا نماز ختم ہو جائے گی، ملے گی کیسے؟ کوئی شیعہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ میں 7 رکعت نماز پڑھتا ہوں، 3 مغرب کی 4 عشاء کی ملاتا ہوں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو مولوی صاحبان اتنی لمبی تعقیب پڑھ دیتے ہیں کہ مغرب و عشاء کے درمیان عشاء کا وقت آ ہی جاتا ہے۔ ظہر عصر میں تو جلدی ہو جاتی ہے، لیکن مغرب اور عشاء میں، اور ظہر اور عصر میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جب ظہر کی نماز ختم ہو گئی تب اس کے بعد دعا مانگی جائے گی، تسبیح فاطمہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد وہ آدمی کھڑا ہوگا، اقامت کہے گا، اقامت کے بعد عصر کی نماز شروع کرے گا، تو مل تو سکتی ہی نہیں نماز، یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی وقت کے اعتبار سے یہ اگر کہا جائے کہ دونوں کے اوقات الگ ہیں، تو اب یہ دیکھیں یہ بھی صحیح ہے کہ اوقات الگ ہیں، مان لیجئے، مگر اب میں جو سب سے مستند کتاب حدیث کی ہو سکتی ہے عالم اسلام میں، وہ صحیح بخاری ہے، بخاری شریف۔ اس میں کوئی اکا دکا حدیث ہوتی تو ہم کہتے چلو اتفاق سے آ گئی، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اس کا عنوان ہی ہے جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کے ملا کر پڑھنے کے بارے میں۔ اس میں وہ حدیثیں رسول اللہ کی جمع کی گئی ہیں جس میں لوگوں نے روایت کی کہ رسول اللہ نے ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھی، جبکہ کوئی وجہ بھی نہیں تھی ملانے کی، نہ آندھی تھی، نہ پانی تھا، نہ بارش تھی، نہ زلزلہ تھا، نہ سفر تھا۔ ظہر اور عصر کی نماز بھی پیغمبر نے ملائی اور مغرب اور عشاء کی نماز بھی پیغمبر نے ملا کے پڑھی۔ یہ شیعہ کتاب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے پورا، جس میں 1 2 نہیں متعدد احادیث پیغمبر مختلف افراد سے چونکہ آئی ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ تو اب یہ عالم اسلام میں تمام سنی اور شیعہ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ حضور کا طریقہ یہ بھی تھا کہ نماز کو ملا کے پڑھیں، حضور کا طریقہ یہ بھی تھا کہ نماز کو الگ الگ پڑھیں۔ اب جو اپنے فقہی اصول کے اعتبار سے الگ الگ پڑھتا ہے سبحان اللہ، اس پر بھی اعتراض کی ضرورت نہیں، جو ملا کے پڑھتا ہے اس پر بھی صحیح ہے، اس پر بھی کسی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر فقہ کے اعتبار سے، سنت رسول کے اعتبار سے صحیح کر رہا ہو تو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، دوسروں کا جائزہ نہ لیں، اپنے ہی لے لیں۔ آج تک مجھے تو کسی روایت میں، سنی شیعہ روایت میں نہیں ملا کہ قبر کے اندر پہلا سوال یہ ہوگا ہاں یہ بتاؤ کہ کون کون نماز ملا کے پڑھتا تھا، یا ہم سے پوچھا جائے کون الگ پڑھتا تھا نماز اس کے بارے میں بتاؤ، ہم سے پوچھا تم کیا کرتے تم بتاؤ، اپنی بتاؤ، آؤ چلو آگے کھولو اپنے حساب، نماز کا حساب کھولو۔ میدان محشر میں جب ہماری نماز کا حساب کھلے گا تو ہم سے کیا پوچھا جائے گا، کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی۔ معلوم ہوا مسلمانوں کو اس سے دلچسپی نہیں رہ گئی، یعنی عام مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو جس سے ہم سب لوگ ہیں اتفاق کی بات کی یہ نہیں ہے کہ پڑھیں۔ اور میں فقہی اعتبار سے پوچھتا ہوں، میں شیعہ ہوں، میں مان لیجئے کہ سمجھ گیا اور میرے اعتبار سے میری عقل میں یہ بات آ گئی کہ مجھے حنفی فقہ پر عمل کرنا چاہیے، اور اب میں حنفی ہو گیا، تو بتائیے سب نماز پھر سے پڑھوں؟ بعمر 55-56 سال، 15 سال سے بالغ ہو گیا، 40 سال کی یہ نمازیں حنفی مسلک کے اعتبار سے پھر سے سٹارٹ کروں پڑھنا کیونکہ میں نے ملائی ہیں نمازیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں، تو اس کا مطلب ہماری وہ والی مانتے ہیں جو ہم پڑھ چکے۔ اور ایک حنفی شیعہ ہو گیا، اور شیعہ ہونے کے بعد اس کو مان لیجئے وہ بھی 55 سال کا، 40 سال کی نماز، تو شیعہ مسلک میں کہا جائے گا کہ چلو پھر سے سب روزے رکھو، جلدی کھول لیتے تھے، چلو پھر سے نماز پڑھو، ہاتھ باندھتے تھے تم کھول کے پڑھو۔ نہیں، کہیں گے جو روزے تم نے رکھے تھے وہ سب صحیح، جو نمازیں تم نے پڑھی تھیں۔ اس کا مطلب ہے اسلام کے مختلف مکاتب فکر یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جو فقہی اعتبار سے جو عمل کر رہا ہے وہ درست ہے۔ تو جب فقہا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ جاہل عوام کیوں لڑتے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ میں نے مثال آپ کی خدمت میں دی ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں
کہ مسلمانوں سملیرٹیز تلاش کرو. قرآن میں کوئی اختلاف نہیں, نبی میں کوئی اختلاف نہیں, نبی کے آخر نبی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں, نبی کے اہل بیت کون ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں, نبی کے صحابہ کون ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں, ان کے درجات کون ہے اس میں اختلاف نہیں, حج کیسے ہوتا ہے اس میں اختلاف نہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آج شیعوں کا حج ہو رہا ہے کل سنیوں کا ہوگا. معلوم ہے لوگ وہاں پہنچ گئے حج کرنے کے لیے, آج سنی صاحبان عرفات میں آئیں گے, کل شیعہ صاحبان عرفات میں آئیں گے. یہ صاحب سنی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, شیعہ صاحب پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. معلوم ہے ملت اسلامیہ فکری طور پر ایک ہے, اور یہ ایک اہل بیت کی وجہ سے ہے. اس لیے کہ جب امیر المومنین وہ جو قرآن جمع کر چکے تھے لے کے آئے اور قرآن نہیں لیا گیا, تو انہوں نے اس قرآن کو پبلک نہیں کیا, ورنہ آج 2 قرآن موجود ہوتے. یہ قرآن ایک رہ گیا. کوئی آدمی کام کرتا ہے, اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو جی چاہتا پبلش ہو جائے, کوئی پبلشر نہ ملے فری پبلش ہو جائے. تو کم سے کم اتنا تو مل ہی جاتا. کچھ لوگ ہوتے 2 قرآن ہوتے تو ملت اسی میں بٹ جاتی, یہ والا کہ وہ والا. ارے جب ترجموں میں ہنگامہ مچا ہوا ہے تو قرآن میں اختلاف ہوتا, متن میں تو کیا ہوتا. اہل بیت نے قرآن میں اختلاف نہیں ہونے دیا, حج میں اختلاف نہیں ہونے دیا, نماز میں اختلاف نہیں ہونے دیا, کسی چیز میں اختلاف نہیں ہونے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر امام حسین کو صحیح خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو وہ اتحاد اختیار کریں, اختلاف نہ کریں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اور یہ سب سے بڑی بات ہے, یہی عدل ہے کہ انسان دوسرے کا جائزہ لینے کے بعد پہلے اپنا جائزہ لے. آپ قرآن مجید ماشاءاللہ مجمع پڑھتا رہتا ہے, آپ موضوع پر دیکھ لیجئے گفتگو تھوڑی سے. قرآن مجید میں عدل کے خلاف بہت سی لفظیں آئی ہیں الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے. وہ الگ نہیں ہیں, سب جب عدل کے خلاف ہوں گی تو بنے گا. جیسے ظلم, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا یا شرک کرنا عظیم ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ اللہ ہے جو کہ وہ غیر خدا ہے, مخلوق ہے. اللہ شرک عظیم, اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ظلم عظیم ہے. یہ ظلم ہے. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب وہ تو کہوں گا اگر وہ بچے میں سمجھیں گے بھی نہیں جو اردو نہیں جانتے. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ کہیں گے ظلم بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کی تعریف کی جائے. بھئی جس کو آپ انگریزی میں ڈیفینیشن کہتے ہیں وہی ہمارے ہاں اور اردو اور عربی میں تعریف کہلاتی ہے, کہ جس سے ظلم کو پہچان لیا جائے کہ ظلم کیا ہے. کا ظلم کو وہ ہوتا ہے جس میں کسی شے کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا دیا جائے, اور جتنا اس کی صحیح جگہ سے اسے گرایا جائے گا اتنا ہی بڑا ظلم ہوگا. ہر جگہ یہی ہوتا ہے. اچھا بھی نہیں لگتا. مثلا میں بیٹھا ابھی ٹوپی سر پر لگی ہوئی, پسینہ زیادہ آنے لگا, ٹوپی تو پیروں میں چلی گئی اور موزے کان میں پہن لیے. ایک موزہ اس کان میں, دوسرا موزہ اس کان میں. تو بتائیے کہ ارے بھائی میرا موزہ میں کان میں پہنوں, پیر میں, آپ سے کیا مطلب؟ مگر معلوم ہوا کہ ذہن انسانی پر بار ہوتا ہے جو چیز جہاں کی ہو وہیں رہے, ورنہ ذہن انسانی اسے پسند نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے ظلم قرآن جہاں جہاں نقل کرتا ہے ظلم نہ کرو, تو ظلم کسی شے کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کہ اس کو ہٹا دیا جائے. اب دیکھیں دوسرا لفظ آ رہا ہے طغیان. طغیان کیا کہتے ہیں؟ اپنی حد سے گزر جانے کو, اپنی حد سے نکل جانے کو طغیان کہلاتا. کا دریا آج کل طغیانی پر ہے. سیلاب آ گیا, باڑھ آئی ہوئی ہے, فلڈ آیا ہوا ہے, تو پہلے دریا حدوں میں بہتا تھا, یہ اس کی حد تھی, اس میں دریا بہہ رہا تھا. اور جب سیلاب آیا اس میں پانی بڑھا تو اس نے حدوں کو توڑ دیا, گاؤں بہہ گئے اور شہر میں پانی دھس گیا. تو کہتے کیا ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی. اس کا مطلب اپنی حد میں نہیں رہ گیا. قرآن منع کر رہا ہے طغیان نہ کرو. طاغوت کہتے ہی ہیں اس کو جو اپنی حد میں نہ رہے. یہ اسی طاغوت بھی اسی طغیانی سے ہے. اگر شیطان اپنے حد میں رہتا تو قدرت اسے سزا نہ دیتی. اپنی حد سے آگے بڑھ گیا, اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ نے کہا میں نے بنایا ہے, یہ میرا خلیفہ ہے, میں بنانے جا رہا ہوں, وہ اس کو میں سجدہ کر رہا ہوں, سجدہ کرو. اے حضور اس نے کہا میں تجھے کروں گا, یعنی اس اعتبار سے تو بڑا پکا موحد تھا, میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ کہہ رہا بھئی اس کو سجدہ کر دے, کہتا ہے میں تو تجھ کو سجدہ کرتا ہوں. تو توحید تو پوری پکی ہے اس کی.
مگر قدرت ایسی خالص توحید کو قبول ہی نہیں کرتی. توحید میرے لیے سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ میرے حکم پر سجدہ کرنے کا نام ہے. طغیان، تجھ میں طغیانی آ گئی، میرے بنائے ہوئے کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. تو میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے جو بنائے ہوئے کہ وہ طاغوت ہی ہوگا. کھڑا ہو جائے تو اب 10,000 سال میں اس نے ایک نماز پڑھی تھی، 10,000 میں 10 لاکھ سال میں پڑھی ہوئی ہو، وہ کسی کا ایک سجدہ بھی قبول کر لیتا ہے اور کسی کی ہزاروں سال کی عبادت کو رد کر دیتا ہے. یہ تو اس کا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا سمجھ کے یہ نماز پڑھ رہا تھا. جب میرا حکم ہی نہیں مانتا تو بات کیا مانے اس کی؟ تو اس کا مطلب وہ طاغوت تھا. طغیان، حد سے بڑھ جانا. قرآن دیکھیں یہ لفظ بھی دیکھ لیجیے. عدوان اسی کا ڈیریویٹو ہے. اعتداء، قرآن نے یہ سارے لفظ استعمال کیے جو مختلف جگہوں پر آیتوں میں آپ کو ملتے رہتے ہیں. یہ سب گویا عدل کے خلاف ظلم کی تفسیریں ہیں جو الگ الگ ہو رہی ہیں. عدوان ہے، اعتداء ہے، طغیان ہے، اپنی حد میں نہ رہ جانا، بخل، کنجوسی، جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتے، جہاں دینا چاہیے. ابھی کہہ دیا بھائی حسینیہ زہرا میں یہ کام ہونا ہے، زمین خریدی جانی ہے، پیسہ دو. اب فنڈ نہیں رہ گیا، اب سب کے بینک بیلنس ختم ہو گئے، اب کسی کے پاس نہیں رہ گیا. ابھی جس جگہ باتیں ہو رہی تھی، شیخی بگھاری جا رہی تھی، میرے پاس اتنے ملین ہیں اور میرے پاس اتنے ٹریلین ہیں، یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی. دین کا معاملہ آیا، پیسے دو، اب کسی کی جیب میں نہیں ہے. یہ بخل ہے. بلکہ ہاں بخل کی تو ہمارے یہاں ایسی قسمیں بتائی گئیں ہندوؤں میں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سوم ہوتا ہے. ایک تو کنجوس ہے جو مکھی چوس ہوتا ہے، کنجوس کے بھی آگے ہوتا ہے، سوم کہلاتا ہے وہ. تو وہ اس کی وہ خالی بخل نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے مشہور یہ ہے کہ وہ ایک اسی قسم کی کہ سوم سے اس کی بیوی نے پوچھا، آج صبح سے تم رنجیدہ بیٹھے وہ کیا بات ہے؟ کیا تمہاری جیب سے کچھ گر گیا یا کسی کو تم نے کچھ دے دیا؟ تو اس نے کہا نہیں، نہ جیب سے کچھ گرا ہے نہ کسی کو کچھ دیا ہے. ایک آدمی کو دوسرے کو دیتے دیکھا ہے، اس سے بس رنجیدہ بیٹھا ہوا کہ کیوں اس نے دے دیا. تو سوم اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی کو اگر سخاوت کرتے دیکھیں تو ان کو رنج ہونے لگتا ہے. وہ آپ خود بتائیے کہ کہیں وہ علی کو دیکھ لیتے کہ ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطار دے رہا ہے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. تو بخل یہ کیا ہوگا؟ جتنا خرچ ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا، حد اعتدال سے نیچے چلا گیا. اسراف جو ہے فضول خرچی آپ جسے، مگر اس قرآن نے 2 لفظیں استعمال کی ہیں، اسراف اور تبذیر. اسراف بھی استعمال کیا اور تبذیر بھی استعمال کیا. اسراف کہتے ہیں کہ جہاں پر جتنا خرچ کرنے کی جگہ ہو اس سے زیادہ خرچ کر دیا جائے. مثلا 2 آدمیوں کو کھانا کھانا تھا، 50 آدمیوں کا کھانا پکوا دیا. ابھی جب 2 آدمی آئے ہیں، وہ خالی کوئی جن تو آ نہیں گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ان کے اعتبار سے جو بھائی 2 کے مطلب 3 کا پکا لیتے چلیے ہو جاتا. تو اسراف جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کر دینا، اس کو اسراف کہتے ہیں. خرچ کی جگہ ہے مگر اس سے زیادہ. وہ آپ ہمارے یہاں تو اس قسم کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک صاحب بکرا خرید کے لائے قربانی کے لیے، اس میں بھی مقابلہ ہوتا ہے. 5,500 روپے کا بکرا لے کے آئے، پڑوسی خوشی خوشی آئے، میں 6,000 کا لایا ہوں. اب یہ 5,500 روپے کا بکرا خرید چکے، کریں بھی کیا؟ کھٹ سے جیب سے نکالا نوٹ 1,000 روپے کا، بکرے کو کھلا دیا. کہا اب میرا 6,500 کا ہو گیا، تمہارا 5,500 کا ہے، میرا 6,500 کا. مثلا اس کا 1,000 بڑھ گیا، 6,500. یہ اسراف ہے. اور یہ آپ اس کو ایک مذاق سمجھ رہے ہیں. ابھی دیکھیں بمبئی میں میں نے ٹیلی ویژن پر اس طرح کی خبریں بہت آتی ہیں، یہ 1.5 کروڑ کا بکرا ہے. بھئی 1.5 کروڑ کا کیوں؟ اس کی ایک کان کی طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور ادھر محمد لکھا ہوا ہے. یہ لا الہ الا اللہ یہ ہے. اور اس کو کاجو کھلایا گیا ہے، اس کو بادام کھلایا گیا ہے اس بکرے کی تیاری میں. جناب بکرے کی غذا اللہ نے نہ کاجو بنائی نہ بادام بنائی. اس کو مزہ بھی نہیں آتا ہوگا، اسے گھاس کھا کے جتنا مزہ آتا ہوگا وہ. آپ خود سوچیے اگر آپ کسی بکری کو گلاب سونگھنے کے لیے دے دیجئے کہ لو سونگھو، تو جب اس میں شعور ہی نہیں ہے گلاب سمجھنے کا، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو کھانا چاہتی ہے. اسے آپ گلاب کی پتیاں کھلا دیجئے یا دوب گھاس، ایک جیسی بات ہے.
تو یہ ہے اسراف کے خرچ کرنے کی جگہ تھی چارہ دینے کی ضرورت ہے، اس میں آپ کاجو دیں، یہ اسراف۔ تبذیر اسے کہتے ہیں کہ جگہ نہ ہو خرچ کرے، اسے تبذیر کہتے ہیں۔ اور تبذیر میں کیا کرتا ہے آدمی؟ مثلا مان لیجیے پیسہ لیے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا لو اس کو دریا میں ڈال دیں۔ اب وہ ہمارے یہاں رجواڑے جو تھے بڑے بڑے وائسرائے آئے تو معلوم ہوا راجہ صاحب پٹیالہ نے کیا کیا، 100 روپے کے نوٹ کی گڈی سے چائے بنوائی۔ 100 روپے کے نوٹ نیچے گڈی میں جل رہے ہیں اور چائے کیتلی میں چڑھی ہوئی، وہ گرم ہو رہی ہے، تو چائے تو وہی بنے گی، چاہے چولہے پر بنا دی جائے، چاہے نوٹ کی گڈی اس کے نیچے لگا دی جائے، یہ تبذیر ہے۔ اب فساد، خروج الشیء عن الاعتدال، جب اعتدال سے کوئی چیز ہٹ جائے تو فساد ہے۔ یہ تمام الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے مختلف جگہوں کے اوپر استعمال کیے ہیں۔ کہیں ظلم کہا ہے، کہیں عدوان کہا ہے، کہیں اعتداء کہا ہے، کہیں پر بخل کہا، کہیں پر اسراف کہا، کہیں تبذیر کہا، اور یہ کہ اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ ساری باتیں بتائیں۔ اس کا مطلب ہم نے یہ نکالا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کوئی چیز بھی حد اعتدال سے گھومتی ہے اور الگ ہوتی ہے، بس جیسے ہی حد اعتدال سے ہٹی اور وہاں پر وہ عدل کے باہر ہو گئی، اور جہاں عدل کے باہر ہوئی وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، نہ زندگی گزارنے میں محبوب ہے، نہ رشتے قائم رکھنے میں محبوب ہے، بحد اعتدال کے باہر گئی، اس لیے کہ اس نے خود کہا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے آسمان کو بنایا اور ہم نے میزان کو قائم کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، تو دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرنا میزان کے معاملے میں۔ اب بتائیے آسمان بنایا اور میزان بنائی، کیا معنی لے لیں؟ ایک عجیب بات ہے، آسمان بنایا اور میزان بنائی۔ دیکھیے صاحبان نظر بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان پروردگار عالم نے بنایا تو آسمان خالی کوئی چیز تھوڑی ہے، اس میں گیلیکسیز ہیں، اس میں کہکشانیں ہیں موجود ہیں، ان کہکشاؤں میں، ان گیلیکسیز میں اربوں ستارے ہیں، اتنے بڑے بڑے ستارے کہ جن کے مقابلے میں یہ دنیا رائی کے دانے کے برابر ہے، اتنے روشن ستارے کہ اگر کروڑوں سورج روشن کیے جائیں تو اس کی روشنی کے برابر ہوں۔ یہ اور ایک کہکشاں قدرت نے نہیں بنائی، اربوں کہکشانیں الگ الگ بنائیں، اربوں ستاروں کی۔ آپ جس کہکشاں کا حصہ ہیں، کبھی آپ سے کہا ہوگا پھر یاد دلا دوں، اس کی اتنی وسعت ہے، جس میں یہ زمین سورج چاند ستارہ سب آتا ہے جس میں ہم لوگ ہیں، کہ کہکشاں کے ایک سرے سے اگر ریڈیو میسج دوسرے سرے پر بھیجا جائے جس کی رفتار 1,86,200 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، جب آپ ٹیلی فون کرتے ہیں تو جو آپ کی آواز جاتی ہے وہ 1,86,200 میل، جو کرنٹ کی سپیڈ ہے بجلی کے، اس سپیڈ سے اگر میسج بھیجا جائے کہکشاں کے ایک ستارے سے ایک سرے سے دوسرے سرے پر، تو آپ کے 1,00,000 سال لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہکشاں بنائی ہے جس میں آپ ہیں، اس کے 1,86,200 میل کی رفتار سے چلنے والی آواز 1,00,000 سال میں پہنچے گی۔ ہیلو کہا جائے تو 1,00,000 سال بعد اگر کوئی ہو تو سن سکے۔ اور یہ آپ کی کہکشاں ہے، ایسی کہکشانیں بھی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی، اور جب یہ چلتی ہیں کہکشانیں تو اپنے حساب سے تو اربوں ستاروں کو مینج کیے ہی ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے میں دھنس کے نکل جاتی ہیں۔ اب آپ اس آیت کی عظمت ملاحظہ فرمائیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں میزان بنا دی، اتنی کہکشانیں، اتنے ستارے، مگر چلتے ٹکراتے نہیں ہیں، سب اپنی، سورہ یاسین میں کہا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے سرکل میں، اپنے اپنے راستے میں چکر لگا رہے ہیں، تیر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتا، نکل جاتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم نے میزان پر قائم کیا ہے، ہم نے ان کو عدل اور اعتدال پر قائم کیا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں تمام مسلمان بیٹھے ہوئے، کس اعتماد پر آپ روزہ کھول لیتے ہیں کہ اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر سحری ہے اور اتنے بج کے اتنے منٹ پر افطار ہے؟ پتہ نہیں آج سورج نہ آئے وقت کے اوپر؟ صبح کی نماز کے لیے پہلے سے جاگ جایا کیجیے، آج سورج کا موڈ ہو گیا، جلدی اٹھ گیا تو کیا کر لیں گے؟
لیکن آپ کو اتنا اعتماد ہے اتنے بجے نماز قضا ہو جائے گی، اتنے بجے مغرب ہو جائے گا. اگر اس کا بنایا ہوا قانون نہ ہوتا اور اس کا عدل نہ ہوتا تو کوئی اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا تھا؟ آج چاند ضرور ہو جائے گا، آج 30 تاریخ ہے، کس نے آپ سے کہہ دیا؟ ہو سکتا ہے 35 تاریخ کو چاند نکلے. اتنا بھروسہ. تو اس کا مطلب ہے قدرت آپ کو متوجہ کرے. دیکھو ہمارا نظام کہ ہم نے بنا دیا، اربوں سال ہو گئے مگر نظام اسی عدل اور جسٹس کے کا پابند ہے. تم بھی تو اسی نظام میں ہو. اب تم کہکشاں نہیں ہو، تم آدمی ہو. یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارا شوہر ہے، یہ تمہارا پڑوسی ہے، یہ تمہارا دوست ہے، یہ تمہارا دشمن ہے. یہ سب سیارے گھوم رہے ہیں. یہ پوری گیلیکسی ہے جو ہر آدمی کے گرد رشتوں کی گیلیکسی موجود ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ماں کی طرف اتنے جھک جاؤ کہ بیوی کو فراموش کر دو. ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی کی طرف اتنے جھک گئے کہ والدین نہیں یاد رہ گئے. جیسے ہی ایسا ہوگا معلوم ہے گیلیکسی ٹکرائی. اختیار تمہیں ہم نے دے دیا، بس بات یہ ہے کہ ہم نے پوری کہکشاں کو مجبور بنایا تھا، تمہیں صاحب اختیار بنایا ہے. اب صاحب اختیار ہونے کے بعد اس کہکشاں میں جتنے سیٹلائٹس ہیں، جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، ٹکرانے نہ پائیں. دوست تو دوست، اگر دشمن بھی آ جائے تو اس کا انداز وہی ہونا چاہیے کہ عدل سے منحرف نہ ہو. ذرا دیکھو جس کو ہم نے بنایا ہے اور جس کو ہم نے اختیار دیا، ذرا صفین میں آ کے دیکھو. ارے جب پہنچا ہے تو پانی کے گھاٹ پر قبضہ ہے، دشمن نے قبضہ کر لیا، پانی مل نہیں رہا ہے. پانی کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ تمام افراد پریشان ہیں. علی ابن ابی طالب سے آ کے کہہ رہے ہیں کیا کریں، پیاسے مر جائیں. امام نے کہا کہ بات کر لو، پانی کے اوپر قبضہ نہ کرے. جب مجبور ہو گئے کہا قبضہ کر لو. آپ کے چاہنے والوں نے فرات پر قبضہ کر لیا. جیسے ہی فرات پر قبضہ کر لیا، اب دوسری طرف سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. اب یہاں کیا ہوگا؟ اگر علی نے یہی کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ پانی اگر ہم پر بند کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں مجھے معرفت ہو یا نہ ہو، ہمارے آس کو معرفت تھی. اس نے امیر شام سے کہا بیکار پریشان ہوتے ہو، کیا تم علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ تم نے علی ابن ابی طالب کو اپنے جیسا سمجھا ہے. اطمینان سے بیٹھو، پانی پر کوئی بندش نہیں ہوگی. اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ یہ اطلاعی اعلان ہونے لگا، پانی کے اوپر سب کو حق ہے، جو چاہے جائے اور پانی سے سیراب ہو. گویا علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ گیلیکسی ایسے چلتی ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی جب سلوک کیا جائے تو عدل نہیں فضل سے کیا جائے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. بس ارباب کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتے جو محبان علی ہیں، محبان محمد و آل محمد ہیں، تمام مسلمان محبان علی. کوئی ایسا ہے جو علی کا دوست نہیں ہے، علی کا چاہنے والا نہیں ہے. تو سب علی کے چاہنے والے ہیں، سب فضائل رکھنے والے ہیں. لیکن درس تو لیں. یعنی آپ بتائیے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ نہ کر پائیں. وہ دشمنوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ اس نے سلوک نہ کر پائیں. بتائیے، میں تو یہاں کی بات تو نہیں، ماشاءاللہ یہاں پر میں تبرک کا آپ کو ذکر کیا تھا. تبرک تقسیم ہونے لگتا ہے، مار پیٹ ہونے لگتی ہے. اور تبرک لینے والے بھائی کون ہیں؟ سب ایک ہی مسلک کے لوگ، سبھی حسینی، سبھی اسی گروہ کے. تو اگر نہ بھی ملتا تو کیا تھا؟ اگر کسی دوسرے کو مل جاتا ہماری طرف سے تو بہت اچھی بات تھی. مگر معلوم ہوا کہ ہم میں ابھی وہ جذبہ بھی نہیں پیدا ہو پایا کہ ہم دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کر پائیں. یا علی ہے تیرے کرم کی دھوم، بھیجا شربت برائے قاتل شوم. اس عنایت سے یہ ہوا معلوم، دوستاں را کجا کنی محروم. تو کے بعد دشمنا نظرداری. جو اپنے قاتل کو شربت شیر پلا دے وہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ کیا کرے گا؟
کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ دوستوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کرے گا اور کیا رعایت کرے گا، مگر علی کا کردار اور اولاد علی کا کردار دعوت دے رہا ہے، جیسے حسین نے حر کے لشکر کو پلایا، جیسے علی نے صفین کے اوپر بندش آب نہیں کی، سب کے لیے کھول دیا، ویسے ہی دل میں وسعت پیدا کریں۔ دین تقریروں سے نہیں پھیلتا، دین نظریات اور مناظرہ کرنے سے نہیں پھیلتا، دین کردار سے پھیلتا ہے۔ یاد رکھیے، میں نہیں جانتا، یقیناً امیر المومنین پر، امام حسین پر، اہل بیت پر، رسول اللہ پر، اسلام پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور دنیا میں موجود ہیں اور آج کے دور میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ کتابیں، مگر میں کہتا ہوں جتنی کتابیں لکھی گئی، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سب مولا کی زندہ کتاب ہے۔ ہر آدمی ایک کتاب ہے، وہ کتاب جو لائبریری میں ہے پتہ نہیں کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، مگر یہ کتاب ہر آدمی دیکھتا ہے۔ جس دفتر میں آپ جائیں گے، یہ علی کا چاہنے والا آیا، یہ کیسے اٹھتا ہے، یہ کیسے بیٹھتا ہے، یہ کیسے بولتا ہے، یہ کیسے کھاتا ہے، یہ کیسے پیتا ہے، گویا وہ اپنی زندگی سے ثبوت دے رہا ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کی زندہ کتاب ہیں۔ اگر یہ نیک ہے تو لوگ کہیں گے جب چاہنے والا غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ۔ اب بس میرا اب اس سے زیادہ طولانی تقریر کر دینا یہ بھی خلاف عدل ہو جائے گا، کیونکہ کل ورکنگ ڈے ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں بس اتنی گزارش کر کے اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور فرما لیجئے گا کہ ہمارے رشتے جو ہیں ہمیں اپنے اوپر بھی نظر رکھنی ہے۔ یہ ایام صرف کہیں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تعلیمات کو اپنے اندر سمونے کا نام ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اگر حر جیسا حضرت حر ہو سکتا ہے تو حسین کا تذکرہ ہم میں بھی تبدیلی لا سکتا ہے، ہمیں بھی بدل سکتا ہے، ہمارے کردار کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو جذبہ ہونا چاہیے، جو جذبہ حر تھا، اگر حسین کا عدل و اعتدال دیکھنا ہو، دیکھیں بالکل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی یہ شان بھی ہوتی ہے، ہمارے یہاں نظر آتی ہے، معصومین میں بھی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اسی انداز سے گفتگو کرتے ہیں، کس کو بلائیں کس کو نہ بلائیں، کس کو راستے سے رخصت کر دیں کس کو اپنی طرف بلا لیں۔ ویسے ہی میرے مولا امام حسین نے بھی زہیر، دو آدمیوں کو بلایا خاص طور سے، ایک زہیر ابن قین کو بلایا اور ایک حبیب ابن مظاہر کو بلایا۔ زہیر ابن قین حج کر کے جا رہے تھے، وہ یقیناً ایمان تھا، یقیناً مسلمان تھے، لیکن سیاسی شعور کے اعتبار سے وہ اہل بیت سے قریب نہ تھے۔ سیاسی شعور کے اعتبار سے وہ اہل بیت کا جو مخالف گروہ تھا اس سے عقیدت رکھنے والوں میں شمار کیے گئے ہیں کربلا سے پہلے۔ تو وہ امام حسین سے کچھ اپنا خیمہ دور دور رکھتے تھے، حج کے بعد چلے تھے لیکن وہ دور پر خیمہ رکھتے تھے تاکہ سامنا نہ ہو، جسے ہم کہتے ہیں کہ اوائڈ کر رہے تھے۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، نظر امامت ہی کیا جو انسان کی خوبی کو نہ دیکھ سکے، جس کا باپ 70 پشتے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی دیکھ لیتا ہو، اس کا بیٹا زہیر ابن قین کے کمال کو نہ دیکھ پائے۔ جناب زہیر ابن قین کو بلوایا، مگر اب امام نے بلوایا تو شان کیا رکھی زہیر ابن قین کی کہ اپنے لال علی اکبر کو بھیجا، میرے لال جاؤ اور میرا سلام کہنا زہیر ابن قین سے، اور کہنا کہ تمہیں بلایا حسین ابن علی نے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی جو ذرا سی بھی معرفت رکھتا ہو، اگر خواب میں بھی صحیح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملہ کسی مومن کے لیے کہہ دیں تو اس کے لیے سند ہو جائے، چجائے کہ کوئی شہزادہ علی اکبر سفیر امام بن کر کے جا رہا ہو اور بابا کا سلام پہنچا رہا ہو۔ بس زہیر ابن قین امام کے پاس آئے، اور امام کے پاس آنا تھا کہ بالکل آپ کی صورت ہی بدل گئی۔ زوجہ سے بھی کہا جاؤ تم کو میں نے آزاد کر دیا، یہاں سے روانہ ہو جاؤ، پورا قافلہ بھیج دیا،
اور امام حسین کے خیمے میں کے قریب آ گئے، اپنا خیمہ برپا کیا، ساتھ چلنے لگے۔ اور ادھر ایک دوسرا ہے جو حسین کا بچپن کا دوست ہے۔ یہ دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں عدل دیکھ لیجئے گا، یہ نہیں ہے وہ ان کا پہلے سے کوئی ساتھ نہیں تھا مگر انہیں بلایا، ان کا بچپن سے ساتھ ہے، انہیں خط لکھا، من الحسین الغریب، یہ حسین بے وطن کی طرف سے ہے، الی الرجل الفقیہ، ایسے مرد فقیہ کے لیے جو حبیب ابن مظاہر ہے۔ اور کہا تمہیں معلوم ہے میرا رشتہ جو اللہ کے رسول سے ہے، تم جانتے ہو، اور یاد رکھو کہ اب مجھے نصرت کی ضرورت ہے، میں گھر گیا ہوں، آؤ۔ اب حبیب کب پہنچے؟ آپ کو معلوم ہے زہیر تو بہت پہلے ہی سے ساتھ ہو گئے۔ حبیب اس منزل پر آئے جب انتظار ہو رہا ہے۔ بعض روایات میں کہ امام حسین نے مختلف رائت بنائے تھے اور اس میں سے سب کو رائت تفویض کر دیا تھا مگر ایک نہیں دیا تھا۔ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ رائت مل جائے، کیونکہ امام حسین نے قلب لشکر جب بنایا تو کربلا میں قلب لشکر کی سرداری حضرت عباس کو عطا فرمائی، اور میمنہ کا جو بنایا حصہ اس کی سرداری جناب زہیر ابن قین کے حوالے فرمائی۔ نووارد تھے، تازہ آنے والے تھے، مگر امام کا عدل یہ ہے کہ اگر خوبی دیکھ لی، کمال و صفت دیکھ لی، قربانی کا جذبہ دیکھ لیا، تو میمنہ جو رائٹ ونگ ہے قلب لشکر کے داہنی طرف ہوگا، اس کی سرداری جناب زہیر ابن قین کو دی۔ کتنے آدمی؟ حسین کی کم سپاہ میں 20 آدمیوں کا میمنہ تھا، رائٹ ونگ کے 20 سپاہی تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک ٹولی میں بھی نہیں ہو سکتے۔ اور میسرے کی سرداری کا جو میسرے کا عالم تھا وہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آ جائے، اور جب حبیب ابن مظاہر آئے، حبیب ابن مظاہر کے آنے کی اطلاع ہوئی تو امام خود تھے، اپنے دوست کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ میرا ناصر آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے، حبیب کے استقبال کے لیے امام آگے بڑھے، حبیب کو گلے سے لگا لیا، حبیب وہ وقت آ گیا جس کے لیے تم تھے۔ کیا تھا سن، کیا تھا جناب حبیب کا؟ 83 سال کا سن تھا، جنگ صفین میں لڑ چکے تھے، امیر المومنین کی دوسری لڑائیوں میں ان کا ساتھ دے چکے تھے، اپنی کمر کھول چکے تھے۔ اب مجاہدوں میں 83 سال کے آدمی کا شمار نہیں ہوتا، مگر حسین کی نصرت کے جذبے کی بنیاد پر کمر خمیدہ حالت میں جھکی ہوئی کمر کے ساتھ کربلا میں نصرت کرنے کے لیے آئے، اور خوشا حال حبیب تمہارا کہ تمہیں زینب اور ام کلثوم سلام کہیں۔ کیا کہنا حبیب کہ تم آؤ تو حسین تمہاری تعظیم کے لیے، تمہارے استقبال کے لیے آگے جائیں، اور جب آ جاؤ تو زینب تمہیں سلام کریں کہ حسین کے دوست، حسین کے ناصر تیرے اوپر سلام، ام کلثوم کہیں حسین کے ناصر تیرے اوپر سلام۔ میں کہتا ہوں حبیب کا آنا قوت کا باعث ہوا، اور کربلا کے میدان میں جب روز عاشوراء علم لشکر عباس کے حوالے کر چکے، میمنہ بن چکا، میسرہ بن چکا۔ آپ کو معلوم ہے ادھر سے میسرہ کس کے پاس تھا؟ شمر ذی الجوشن کے پاس تھا، جو حسین کا قاتل ہے، جس کو بڑا بہادر سمجھ کے لایا گیا تھا۔ اس کے 500 آدمیوں کے حملے کے مقابلے میں جناب حبیب نے 20 آدمیوں سے اس کے حملے کو پسپا کیا ہے۔ 83 سال کے سن میں جناب حبیب نے، اور ارشاد فرمایا تھا جب لڑنے کے لیے ادھر سے حملہ ہونے لگا، 500 سپاہی بڑھے، تو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا دیکھو ایسا کرو، اپنے نیزوں کی انی اپنی کمر میں لگا دو، نیزوں کو زمین میں گاڑ دو تاکہ تمہارے قدم پیچھے نہ ہٹیں، اس لیے کہ پیچھے ہٹو گے تو تمہارے نیزے خود تمہارے پار ہو جائیں گے۔ اتنے قوت اور ثبات کے ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر نے لشکر کو پسپا کیا ہے۔ اور جب دشمن نے یہ کہا فرزند رسول ظہر کی نماز کا وقت ہوا، فرزند رسول تمہاری نماز قبول نہیں ہے، نماز ظہر پڑھنے سے کیا فائدہ، تو جناب حبیب نے کہنے والے کے گھوڑے کے منہ پر تلوار ماری، اور ایک مرتبہ حسین وہاں موجود نہیں تھے، سب سے کہا اب حسین سے کہہ دینا میرے آقا سے کہ یہ نماز میں ان کے جد کے ساتھ پڑھوں گا، اور دشمنوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں مولا کی تحریر کی عظمت اب سمجھ میں آئی کہ حبیب کو رجل فقیہ کیوں لکھا تھا۔
یہ مرد فقیہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس موقع کے اوپر حملہ کرنا چاہیے اور کب نماز کے لیے رکنا چاہیے۔ یہ وہ نماز ظہر تھی جو حسین کے ساتھ حبیب نہیں پڑھ سکے، مگر ادھر حبیب کی شہادت ہوئی۔ ارباب کرم بس چند جملے، ادھر حبیب کی شہادت ہوئی، ادھر روایات میں ملتا ہے حسین گئے حبیب کے لاشے کے قریب، حبیب کے چہرے کو دیکھا اور چہرے پر امام کے آثار شکستگی آ گئے، جیسے ٹوٹ گیا چہرہ آپ کا، مرجھا گیا۔ میرا بچپن کا دوست رخصت ہو گیا، میرا ناصر مجھ سے چھوٹ گیا، آثار شکستگی۔ مگر ایسا امام تھا کہ نماز رب کے لیے، اپنے رب کی نماز کے لیے صفوں کو درست کروا دیا۔ جب تیر چل رہے تھے، تیر برس رہے تھے، ایک مرتبہ نظر ڈالی صحابیوں کے اوپر، اور سعید ابن عبداللہ حنفی اور جناب زہیر ابن قین دونوں سے کہا آگے بڑھو اور میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ بھائی یہ سننا تھا، دونوں ناصر آگے کھڑے ہو گئے۔ اب ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہوں، مگر ان کی نماز یہی تھی کہ تیر ادھر سے آتا تھا تو بڑھ کے سینے میں روکتے تھے، تیر ادھر سے آتا تھا تو بڑھ کے سینے پر روکتے تھے۔ میرا مولا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز تمام ہو جائے، اس کی نماز میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے، اس لیے زہیر نماز پڑھتے رہے۔ چاہنے والوں بعالم یہ ہوا، ادھر امام نے نماز میں سلام پھیرا، ادھر سعید ابن عبداللہ حنفی گر کے جاں بحق ہو گئے، راہ شہادت مل گئی۔ زہیر ابن قین کے بازو بالکل ٹوٹ گئے تھے تیروں کے کھانے سے، مگر آگے بڑھے اور امام کے سامنے بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا فرزند رسول راضی ہو گئے؟ فرزند رسول آپ میرے عمل سے راضی ہو گئے، آپ خوشنود ہو گئے، آپ کی نماز تمام ہو گئی؟ ارشاد فرمایا ہاں میں راضی ہو گیا۔ بس چاہنے والوں یہ سننا تھا کہ اب تب اجازت دے دیجئے کہ میدان قتال میں داد شجاعت دے دوں۔ زہیر نے آنے کے بعد متعدد افراد کو قتل کیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، میں مجلس تمام کر دیتا، آپ رو لیے تھے، مگر ہاں چاہنے والوں کبھی شجاع کے ساتھ اس کی زوجہ کا کردار بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ زہیر ابن قین نے اپنی بیوی کو آزاد کر دیا تھا، تو چلی جا، مگر وہ تھوڑی دور پر اپنا خیمہ برپا رکھتی تھیں اور خبر لیتی تھیں، غلام کو بھیجتی رہتی تھیں۔ کبھی غلام گیا خبر لایا آج پانی بند ہو گیا ہے، 7ویں محرم ہے، کبھی خبر لاتا تھا آج لتش لتش کی آواز بلند ہو رہی ہے، عاشور کے دن خبر لایا جنگ چھڑ گئی، حسین شہید ہو گئے۔ جب 11ویں محرم گزر گئی اور لشکر آدھا چلا گیا تو زہیر ابن قین کی زوجہ نے غلام سے کہا اے غلام چلا جا، میدان قتال میں تیرے آقا کا لاشا پڑا ہوگا، ہو سکتا ہے فرزند رسول کا لاشا دفن ہو چکا ہو، سب کے اعزا موجود تھے، تیرا آقا تنہا تھا، ہو سکتا ہے اس کا لاشا دفن نہ ہوا ہو، تو قبر کھودنا، یہ کفن پہنانا اور زہیر کو دفن کر دینا، یہ آخری خدمت پوری کر دے۔ غلام کربلا کے بن میں آیا اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوڑا ہوا اپنی آقا دادی کے پاس گیا، مالکہ کے پاس، روتا ہوا کفن ہاتھ میں لیے ہوئے۔ بی بی پوچھنے لگی کہ کفن تو نے کیا زہیر کو نہیں دیا؟ کیا زہیر دفن ہو گیا تھا؟ غلام کہتا نہیں بی بی، آقا کا لاشا پڑا تھا۔ کہا پھر کیوں دفن نہ کیا؟ زہیر کہتا زہیر کا غلام کہہ رہا بی بی 72 لاشیں پڑے تھے، حسین ابن علی کا لاشا پڑا تھا، ارے ایک کفن تھا، کس کس کو دیتا؟ اس لیے میں نے کہا جب زہیر کا مولا دفن نہ ہوا، جب زہیر کا آقا دفن نہ ہوا تو شاید زہیر اس کو قبول نہ کرے کہ غلام کا لاشا دفن ہو جائے اور آقا بے غسل و کفن پڑا رہے۔ سیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اغز دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير ماتم حسین یا حسین